بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک چینل کے معزز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ بہت ہی دلچسپ معلومات جو آپ کے علم میں اضافہ کرے گی، ایسے حیران کن وظائف جو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اپنی اس ویڈیو میں۔ ماہ رمضان میں جمعے کے دن صرف 3 بار پڑھ لیں۔ یہ سورت رمضان میں جمعے کے دن پڑھنی ہے۔ یہ سورت ضرور پڑھیں، غیبی مدد ملتی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اپنی قبولیت والے دن میں صرف 1 منٹ اس تسبیح کو کر لے۔ رمضان مبارک کے 3 گھنٹے بہت قیمتی ہیں، بس اگر آپ ان کی حفاظت کریں تو یہ 3 گھنٹے ماہ رمضان کے آخر تک 90 گھنٹے ہو جائیں گے۔ یہ 3 گھنٹے ہیں افطار کا گھنٹہ۔ افطاری جلدی تیار کیجیے اور دعا کا وقت نکالیے، کیونکہ روزے دار کی دعا اس وقت رد نہیں ہوتی۔ لہٰذا خود اپنے عزیزوں اور مرحومین کے لیے دعائیں کریں۔ دوسرا گھنٹہ رات کا آخری گھنٹہ ہے، پس خدائے عالم سے خلوت کریں۔ اللہ آواز دیتا ہے، کیا کوئی درخواست کرنے والا ہے کہ میں قبول کروں؟ کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ اس وقت کو تم استغفار کرو۔ تیسرا گھنٹہ صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک ہے۔ مصلی پر بیٹھے رہنا ہے اور ذکر خدا کرنا ہے۔ یہ 90 گھنٹے ہیں۔ ان اوقات کو قیمتی بنائیں، ذکر خدا کریں اور غیبت سے دوری کریں۔ نماز پنجگانہ اور نافلہ بجا لائیں کہ صرف 30 دن ہیں اور بہت جلدی گزر جائیں گے۔ آج مانگنے کی راتیں ہیں، خزانے لوٹنے کے دن ہیں۔ آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آج غیبی مدد، غیبی خزانوں سے مالو مال ہونے کا دن ہے۔ آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے، جو بھی یہ سورت پڑھے گا، جو بھی یہ عمل کرے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، رب کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیں گے۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ من پسند نوکری مل جائے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کے رب کریم سے کئی ہفتے کئی دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ رمضان کے جمعے آپ مانگتے چلے جاؤ، فرشتے رب کے حکم سے آپ کو دیتے چلے جائیں گے۔ قرضے نے جینا حرام کر رکھا ہے، قرضے سے ہمیشہ کے لیے نجات کے لیے پڑھ لو۔ آج قرضے جیسی دلدل سے مکمل نجات نصیب ہو جائے گی۔ آج جو کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، لا علاج ہے یا لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، آج کے دن اپنی لا علاج بیماری کے لیے پڑھ لو۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھے، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھیں۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس دن کو پائے اور رب کریم سے اپنی حاجت کو پورا نہ کرے۔ اس دن مانگنے والے کو فوری دے دیا جائے گا۔ اس دن مانگنے والے کے منہ سے ہر نکلی ہوئی حاجت کو پورا کیا جائے گا۔ آپ نے بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن آج کے دن جو تصویر، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، ایک بار اس بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ آج کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ رب کی ذات پڑھنے والے پر اتنا کرم فرمائے گی، اتنی نعمتوں کی برسات فرمائے گی، اتنی کامیابی اور ترقی نواز دے گا۔ میرا مقصد آپ تک وہ اعمال، وہ وظائف لے کر آنا ہے جن کا کوئی وجود ہے، جن کو پڑھنے سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہوگا اور اپنی حاجت کو پورا کیا ہوگا۔ میرا مقصد وہ وظائف لے کر آنا ہے جو واقعی وجود رکھتے ہیں۔ اگر اب نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ ماہ رمضان کے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت لگے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی کریں۔ اگر آج یہ دن جو سال میں ایک بار آتا ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں چھوٹی سی لاپرواہی سے ضائع ہو گئیں تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماں، بزرگوں، جو کوئی بھی پریشان تندرست ہے، آج کے دن رب کی ذات بندے کی نہ شکل کو دیکھتی ہے، نہ اعمال کو دیکھتی،
اس دن کے صدقے تمام نسلوں کو رنگ دیتی ہے۔ جس گھر میں 1 منٹ کی تسبیح پڑھی جائے اس گھر کا بچہ بچہ مالدار ہو جائے گا۔ اللہ والو کتنی خوش قسمتی ہے کہ رب کی ذات مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری کرنے کو تیار ہے، بگڑے کاموں کو سنوارنے کے لیے تیار ہے۔ رب کی ذات کہتی ہے میں مانگنے والے کو پسند کرتی ہوں۔ آج کے دن ایک ایسی تسبیح آپ کے حوالے کر رہی ہوں، پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گی، رب سے مانگنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ خزانوں کا مالک کیسے بننا ہے، اپنی ہر حاجت کو کیسے پورا کرانا ہے، اپنے گھر کے حالات کو کیسے بہتر بنانا ہے، بے سکونی بے برکتی سے کیسے نجات پانی ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو مکمل طور پر بتاؤں گی۔ اس وظیفے سے آپ کی تقدیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ جمعے کا دن پورا موجود ہے، جس کو جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ کسی جگہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھیں، آپ دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھیں، آپ سفر میں ہیں، سفر میں پڑھیں۔ صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھیں، اس کے بعد دنیا کو کوئی کام ہے کر لو۔ صرف 1 منٹ اس وظیفے کو لازمی دیں۔ آئیے وظیفے کا عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آج کے دن میں خصوصی دعا کرتی ہوں، آپ نے آمین ضروری کہنا ہے۔ پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگ تک یہ ویڈیو جائے گی۔ کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بگڑے کام بن جائیں، ہم سب کی نیک جائز خواہشات پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے شان کریمی کا واسطہ مولا۔ آج جو بھی پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، ہم سب کو نیک جائز خواہشات کو پورا فرما۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے مولا آج جو پریشان ہیں ان سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے جو کوئی بے اولاد ہے اولاد سے نواز۔ مولا آج تیری بارگاہ رسالت میں حاجت کے لیے جو ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، یہ قبولیت کا دن ہے، تو مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ آج تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، آج جو بھی مانگے مقدر فرما دے۔ آج جو کوئی دل میں نیک جائز حاجات لے کر بیٹھا ہے، مجھ سمیت ہم سب کو نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مانگنا مقدر فرمایا ہے اور جو نہیں مانگ سکے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ کو معاف فرما، آمین۔ آج کے دن کے صدقے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات پورا دن موجود ہے۔ مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا ہے۔ ایک بات توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے ابھی تک آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھی ہو، لیکن اب میں وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ یہ موقع سالوں میں ایک بار ملتا ہے، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی، لاپرواہی سے وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر، کاٹے بغیر آپ نے وظیفے کو دیکھنا ہے۔ درود پاک مکمل ہوتے ہی آپ نے بغیر کسی سے بات کیے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ کو رب کریم سے جو چاہیے، آج 1 2 3 نہیں، جتنی حاجات ہوں گی سب پوری ہو جائیں گی۔ شرط یہ ہے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک بار بسم اللہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجیے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ہی نہیں۔ آپ نے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ رب کریم کے 3 ناموں کی تسبیح ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ ان ناموں کو سنتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح کی اہمیت کیا ہے۔ یا اللہ، یا غنی، یا مغنی کی تسبیح پڑھنی ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی فضیلت و برکت کیا ہے۔ یا غنی رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش پر بیٹھے رب کو راضی کرتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں کبھی نہیں قبول ہو سکتی، جو سمجھتا ہے کہ غربت میرا مقدر ہو چکی ہے، تو وہ مایوس ہونا چھوڑ دے۔ مومن کو اپنے رب پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، کسی بھی لمحے اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔
آپ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیں۔ میرا رب فقیروں کو غنی کرے گا، مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ آج کے دن رمضان مبارک جمعے کے دن یہ تسبیح یا غنی یا معین یا اللہ پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر آپ نے صرف اور صرف 25 بار پڑھنا ہے۔ آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، الحمدللہ کا مطلب رب کا شکر ہے۔ میرے رب شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رب نے چاہا تو صرف اور صرف 25 بار الحمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والے پر فرشتے آسمان سے زمین پر رزق و دولت کے خزانے لے کر آئیں گے۔ میرا رب اتنا نواز دے گا کہ آپ کی تجوریاں چھوٹی پڑ جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔